یہ واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور بڑے لوگوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے متعدد ناموں سے آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی متعدد آیات آپ کی شان میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کو ثانی بھی کہا گیا ہے، صاحبی ہی بھی کہا گیا ہے، آپ کو اتقا کے نام سے بھی اللہ نے پکارا ہے، اور اکرمکم کے نام سے بھی اللہ نے پکارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی بڑے نیک اور بڑے پاک باز تھے۔ اس دور جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شراب، جوا، جھوٹ، زنا جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ازالۃ الخفا شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دلوی فرماتے ہیں کہ آپ ایک درخت کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آ کے سایہ کرنے لگی۔ تو آپ کے سر کے قریب جب وہ ٹہنیاں جھک گئیں، آپ ڈر گئے، تو ڈر کے اس سے پوچھا کہ اے درخت تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس درخت کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابو بکر، یہ ٹہنیاں تمہیں مبارک دے رہی ہیں، کیونکہ اللہ کا آخری نبی اعلان نبوت فرمانے والا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، تم اس کے پہلے صحابی بنو گے، کلمہ پڑھ کے اس کے پہلے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بڑے تاجر، بڑا آپ کا حسب اور نسب اونچا تھا۔ والدین کی طرف سے آپ حضرت قلاب 7ویں پشت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ مکہ کے تاجروں کی جو منڈی تھی، یا جو تاجر انجمن تاجران کہہ لیں، ان کے آپ سرپرست سربراہ تھے۔ تو جب اس درخت نے آپ کو یہ خوشخبری دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، کون ہے وہ؟ تو درخت کہنے لگا وہ تمہارا حبیب ہے، دوست ہے، کیونکہ آپ کی دور جاہلیت میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی حضور کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، بڑے اچھے گہرے تعلقات تھے۔ تو اس لیے اس درخت نے کہا کہ وہ تمہارا دوست ہے، نام اس کا محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ فوراً کہنے لگے وہ تو میرا حبیب ہے، میرا دوست ہے۔ اس درخت نے کہا بالکل وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا حبیب ہے، اور دوسری بات سن لو، وہ صرف تمہارا دوست اور حبیب نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی اور رسول بھی ہے، وہ اعلان نبوت کرنے والا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت سے کہا، اے درخت، اب میں یہاں سے ہر روز گزرا کروں گا، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں اب تیری ذمہ داری ہے کہ تم نے مجھے بتانا ہے، تاکہ میں جا کر ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ اور پھر آپ یمن میں تجارت کے لیے تشریف لے گئے، بعض نے ملک شام بھی لکھا ہے۔ تو آپ ملک یمن میں تجارت کی غرض سے جب تشریف لے گئے، کیونکہ آپ بڑے تاجر تھے، تو آپ وہاں گئے تو ایک رات آپ وہاں یمن کے اندر سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھی، اس خواب کے اندر آپ نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ آسمان پہ چاند طلوع ہوا ہے، اور اس چاند کی روشنی مکہ کے ہر گھر کے اندر گئی ہے، لیکن وہ چاند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ کے اتر گیا۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب جب آپ نے دیکھا تو ڈر گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہا کہ کسی کو ڈھونڈوں اور اس سے اس کی تعبیر پوچھوں، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا دور تھا۔ آپ کی کتاب انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو لوگ پڑھتے تھے، اور
ان کتابوں کے عالم کو راہب کہا جاتا تھا، اور لوگ ان سے اپنے مسائل اور ان سے اپنے خوابوں کی تعبیریں پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی کسی نے گائیڈ کیا، رہنمائی کی کہ آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں ایک راہب ہے، اس سے جا کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ یوں آپ کی پریشانی کچھ کم ہوئی، آپ نے جو جگہ آپ کو بتائی گئی وہاں آپ تشریف لے آئے، تو وہاں پر ایک بوڑھا اسد الغابہ کے اندر ہے، وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی عمر کوئی لگ بھگ 350 سال کے قریب تھی، بہت زیادہ ضعیف تھا، اتنی لمبی اس کی عمر تھی۔ اس بوڑھے نے جب حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ جب آپ اس کے قریب آئے تو کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ آپ نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ آپ فرمانے لگے میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا قبیلہ قریش ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ جلدی کرو، اپنی ناف سے کپڑا ہٹاؤ، میں تمہیں ایک بہت بڑی بشارت خوشخبری دینے لگا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ کیوں؟ آپ مجھے خوشخبری ناف پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ اس کا آخری نبی مکہ میں مبعوث ہوگا، اور اس آخری نبی کے اعلان نبوت کرنے پر جو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھے گا اس کا نام بھی ابو بکر ہوگا، اور وہ مکہ کے رہنے والا ہوگا، قریش میں سے ہوگا، اور وہ اس کا پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا، اور اس کی وفات کے بعد اس کی امت کا پہلا خلیفہ بھی ہوگا۔ اب تمہیں مبارک ہو، نام بھی تمہارا وہی ہے، قبیلہ بھی تمہارا وہی ہے، شہر بھی تمہارا وہی ہے، بس اب مجھے ناف دکھاؤ۔ اگر تو تمہاری ناف پر تل بھی ہے تو واقعتاً تم وہی ہو۔ اور حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنا خواب اسے سنایا کہ میں تو تم سے یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو جب اس نے یہ خواب سنا تو اس نے تعبیر یہی بتائی کہ جو تم نے خواب کے اندر چاند کو دیکھا ہے کہ چاند طلوع ہوا ہے، اور اس چاند کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پہنچی ہے، اور وہ چاند تمہاری گود میں اترا ہے، تو اس کا مطلب، اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ وہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، اور وہ اعلان نبوت فرمائیں گے اور ان کا دین مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ لیکن تمہیں مبارک ہو کہ وہ چاند ایک غار کے اندر سفر ہجرت میں جب تم اس کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جاؤ گے، راستے میں ایک غار کے اندر تم رکو گے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک سر تمہاری گود کے اندر رکھ کے آرام فرمائیں گے۔ تو یوں سمجھ لو کہ وہ آسمان کا چاند جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ محمد ہیں، اور وہ جو تمہاری گود میں آئے ہیں وہ غار میں ان کا سر رکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ سارے واقعات مل رہے تھے، وہ مکہ کے درخت کا آپ کو بتانا، اور یہاں خواب دیکھنا، اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آنا، اور آگے سے راہب کا آپ کے نام اور آپ کو دیکھ کر آپ کے قریش قبیلہ کا سن کے آپ کو خوشخبری دینا، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں اب بیٹھ گئیں، اور آپ خوشی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مکہ شریف واپس آئے تجارت کے بعد۔ تو وہاں آ کر آپ نے حالات کا جائزہ لیا، اور آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی حالات بدلے ہیں، کچھ ایسا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا ہاں ہوا ہے ابو جہل کی طرف سے کہ اے ابو بکر، جسے تم اپنا صاحب دوست کہتے تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے عجیب بات کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بت باطل ہیں، ان کی عبادت کرنا شرک ہے، ان کی عبادت کو چھوڑو، ان بتوں کو توڑو، اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اور میں اللہ کی توحید کا پرچار کرنے آیا ہوں، بتوں کو توڑنے اور مٹانے آیا ہوں، شرک کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ جھوٹے تمہارے معبود ہیں، باطل تمہارے خدا ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی جلدی اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر مکہ سے آگے پیچھے ڈھونڈنے لگے، تشریف لے گئے۔
تو ایک مقام پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ تو وہاں جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو دیکھا تو فوراً آ کر، چونکہ اب یارانہ تھا، پہلے دوستی تھی، تو وہ اس انداز میں بولے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ حضور فرمانے لگے، ہاں ابو بکر، میں نبی اور رسول ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے مجھے سارے نبیوں کی سرداری اور سارے نبیوں کا امام بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات بڑی خوبصورت کر دی، کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو میں نے نبیوں کے بارے میں سنا ہوا ہے، پہلی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، آپ بھی مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اب بھی تمہیں کوئی معجزے کی ضرورت ہے؟ جو یمن کے اندر راہب نے تمہیں بتایا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن جھک گئی، ہاتھ قدموں پہ رکھے، عرض کی آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جب راہب مجھے بتا رہا تھا تو اس وقت میرے اور راہب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یہ غیب کی خبر ہے اور غیب کی خبر اللہ کے سچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو میں اعلان آپ کی غلامی قبول کرتا ہوں۔ یہ ناظرین محترم، سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ اس بابرکت واقعے کے صدقے اللہ ہمیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔